بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شولوں کا کفن ایپیسوڈ 5۔ پھر جب آفریدی کی آنکھ کھلی تو وہ ایک آراستہ کمرے میں نرم اور ریشمی بستر پر دراز تھا۔ آفریدی نے حیرت سے کمرے کی فضا کو دیکھا اور فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ اسے قلعہ چتوڑ کے کسی آرام دہ گوشے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے زخمی جسم پر نظر ڈالی، پورا جسم سفید پٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس علامت کا واضح مفہوم تھا کہ دشمن ریاست کے حاکموں نے کسی تاخیر کے بغیر رسم مسیحائی ادا کی ہے۔ اب وہ اپنے زخموں کی خلش میں کمی محسوس کر رہا تھا اور نسبتاً اس کی طبیعت میں بہتری کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ آفریدی کی نگاہیں کمرے کے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ عجیب سی فضا تھی۔ کمرے کا سامان بہت زیادہ قیمتی تھا اور ہر چیز سے شاہانہ وقار کا اظہار ہو رہا تھا۔ تمام دیواریں بڑی تصویروں سے سجائی گئی تھیں۔ یہ تصویریں راجپوتوں کی خاص فطرت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آفریدی کے بالکل مقابل والی دیوار پر جو تصویر بنائی گئی تھی چتوڑ کی حکمران قوم کے جذبوں کی عکاسی کرتی تھی۔ تصویر میں ایک دراز قامت شیر کو دکھایا گیا تھا جس کی زبان باہر تھی اور اسے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ شیر فضا میں معلق تھا اور مصور نے اس کے پیروں کے نیچے کچھ جنگلی جانور زمین پر پڑے ہوئے دکھائے تھے اور بہت سے دہشت زدہ انداز میں بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ شیر پر ایک شمشیر زن سوار تھا۔ وہ اپنی شکل و صورت اور لباس سے کوئی راجپوت نظر آ رہا تھا۔ آفریدی بہت دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا جو اقتدار اور جبر و تشدد کا بھیانک نقشہ پیش کر رہی تھی۔ آفریدی کی نظریں اپنی دائیں جانب اس تصویر پر بھی پڑی جس میں جانوروں کی جگہ انسانوں کے چہرے استعمال کیے گئے تھے۔ اس تصویر کے حجم نے بھی طویل و عریض دیوار کو گھیر لیا تھا اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک مصور نے رنگوں کی عجیب گلکاریاں کی تھی۔ مصور کے فن کا کمال یہ تھا کہ ہر شے متحرک اور چہرہ بولتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس تصویر میں ایک دراز قامت راجپوت کو شمشیر باکف دکھایا گیا تھا۔ وہ تانبے جیسی رنگت رکھنے والا راجپوت اپنی گھنی مونچھوں کے ساتھ جارحانہ انداز میں ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی اور دوسرے ہاتھ میں کٹے ہوئے انسانی سر تھے۔ پھر جب آفریدی کی نظریں تصویر کے نچلے حصے کی طرف گئی تو وہاں کچھ اور ہی حشر برپا تھا۔ بے شمار انسان اس راجپوت کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے۔ ان آدم زادوں کی یہ حالت تھی کہ جسموں پر کپڑے تک نہ تھے، چہرے سیاہ فام تھے اور بدن اتنے لاغر کے جیسے فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ یہ چتوڑ اور دیگر راجپوت ریاستوں میں بسنے والے اچھوت تھے جن کی پسماندگی اور غلامی کو تصویروں کے ذریعے ظاہر کیا گیا تھا۔ محل کی دیواروں پر ان تصویروں کے آویزاں کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس ملک میں راجپوتوں کے سوا حکمرانی کا حق کسی اور قوم کو حاصل نہیں۔ برہمنوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام ہیں وہ راجپوتوں کے نزدیک ازلی غلام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ علی عامر آفریدی نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا کہ چتوڑ کا حکمران طبقہ غرور و تکبر کے نشے میں انتہائی حدوں تک پہنچ چکا ہے اور یہی غرور انہیں ایک دن خاک میں ملا کر سلطان علاؤ الدین خلجی کے لیے راستہ ہموار کر دے گا۔ ابھی آفریدی اپنے خیالات میں گم تھا کہ اس کے سامنے دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت شخص اندر داخل ہوا۔ وہ بھی راجپوت تھا۔ آنے والے کی عمر جوانی کی حدود سے گزر چکی تھی مگر اس کی صحت و جسامت قابل رشک تھی۔ اس کا قیمتی لباس ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ریاست کا کوئی اہم شخص ہے۔ آفریدی آداب سیاست سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے زخمی ہوتے ہوئے بھی اپنے بستر پر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آنے والے شخص نے جب آفریدی کو ذہنی کشمکش کا شکار دیکھا تو فوراً ہی پکار کر کہنے لگا، مہمان، تمہیں اپنے زخموں کی شدت کا اندازہ نہیں، اس لیے آرام سے لیٹے رہو۔ میں تمہاری اس شائستگی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ادھیڑ عمر راجپوت باوقار انداز میں چلتا ہوا علی عامر آفریدی کے قریب آ گیا تھا۔ میں ریاست چتوڑ کا مہا منتری وکرم سنگھ ہوں۔ آنے والے نے اپنا مختصر تعارف کرایا مگر اس کی آواز میں نہ قوت و غرور کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے راجہ رتن سنگھ یعنی رتن سنگھ اور مہارانی پدمنی نے شاہی سفیر کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں سرحدی محافظوں نے اتنا ہی بتایا تھا کہ بے ہوش ہوتے وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں سلطان علاؤ الدین خلجی کا سفیر ہوں اور مجھے جلد از جلد رانی پدمنی کے حضور لے چلو۔ مہا منتری وکرم سنگھ کا لہجہ تہذیب و شائستگی کا آئینہ دار تھا۔ اس کے بولنے کا یہ انداز یا تو فطری تھا یا پھر سلطان علاؤ الدین خلجی جیسے باجبروت حکمران کا سفیر ہونے کے سبب وکرم سنگھ کے الفاظ میں لچک اور نرمی پیدا ہو گئی تھی۔
ورنہ یہ جنگجو قوم اپنی محبوباؤں سے محبت کا اظہار کرتے وقت اس طرح بولتی تھی جیسے زبان سے موتی جھڑنے کے بجائے انگارے گر رہے ہوں۔ اس تلخ کلامی میں راجپوتوں کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تھے ہی فطرتاً اکھڑ، تند مزاج اور غصیلے۔ وہ پیار کی بات بھی اس طرح کرتے تھے کہ جیسے کسی آہنی ہتھیار سے پتھر توڑ رہے ہوں۔ مگر وکرم سنگھ کے لہجے نے اپنی نرم کلامی سے راجپوتوں کی اس روایت کو بدل ڈالا تھا۔ علی عامر آفریدی نے مہا منتری وکرم سنگھ کی طرف غور سے دیکھا۔ ابھی وہ جواب میں اپنے ہونٹوں کو جنبش بھی دینے نہیں پایا تھا کہ مہا منتری وکرم سنگھ دوبارہ بول اٹھا۔ ہمارے محافظ فوجیوں کے بقول آپ شدید زخمی تھے اور زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر آپ کو ہمارے سپاہی راج محل میں لے آئے۔ راج وید یعنی شاہی طبیب نے آپ کے زخموں کا علاج کیا۔ بھگوان کی کرپا سے آپ بہت جلد ہوش میں آ گئے۔ مجھے بتائیے کہ اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی ایسی تکلیف تو نہیں ہے جسے راج وید نہ سمجھ سکے ہوں؟ علی عامر آفریدی کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار سا تبسم ابھر آیا اور پھر وہ آہستہ لہجے میں کہنے لگا، میں مہارانی پدمنی اور مہا منتری وکرم سنگھ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آج اپنے گرد پائی جانے والی سہولتیں دیکھ کر راجپوتوں کی مہمان نوازی کا قائل ہو گیا ہوں۔ علی عامر کے اس اعتراف کے بعد وکرم سنگھ کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر اس نے آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اب تک اپنے معزز مہمان کے نام سے واقف نہیں ہو سکا ہوں۔ مجھے علی عامر آفریدی کہتے ہیں۔ علاؤالدین خلجی کے سفیر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں مہارانی کے لیے سلطان کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ آفریدی کی بات سن کر وکرم سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ اصولی طور پر سلطان کا پیغام راجہ رتن سنگھ کے نام ہونا چاہیے تھا۔ رانی پدمنی سے سلطان کے پیغام کا کیا تعلق؟ وکرم سنگھ علی عامر آفریدی کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہا اور بدستور نرم لہجے میں کہنے لگا، آپ مزید چند روز آرام کر لیں، پھر جب سارے زخم بھر جائیں گے تو مہارانی آپ کو درشن دیں گی۔ اب وکرم سنگھ کی باتوں میں گرم جوشی نہیں تھی اور لہجہ کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں سکوت طاری رہا، پھر وہ علی عامر آفریدی سے کہنے لگا، یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ چتوڑ کی سرحدوں تک زخمی حالت میں کس طرح پہنچے۔ بالآخر وکرم سنگھ نے وہ نازک سوال پوچھ ہی لیا جس کا آفریدی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ علی عامر کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر فکر انگیز لہجے میں بولا، میں حملہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ جیسے ہی میں سر شام چتوڑ کے جنگلی علاقے میں داخل ہوا، وہ اچانک کسی طرف سے نکل آئے اور ان لوگوں نے یہ کہہ کر مجھ پر یلغار کر دی کہ وہ جنگل کے شہنشاہ ہیں۔ میں نے خدا کے بھروسے پر تنہا ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور تمام لٹیروں کو تہہ تیگ کر دیا۔ پھر بھی ان قزاقوں میں سے ایک لٹیرا معمولی زخمی ہونے کے سبب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وکرم سنگھ سلطان علاؤالدین خلجی کے سفیر کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں میرے معزز مہمان، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مہا منتری وکرم سنگھ نے آفریدی کی زبان سے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا، چتوڑ کے مضافاتی علاقے سے ملحقہ یہ جنگل تاریک ضرور ہے، مگر یہاں لٹیرے قیام نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو دیہات کی جوان لڑکیاں آبرومندانہ زندگی کس طرح بسر کرتی؟ وہ روزانہ دریا پر پانی بھرنے جاتی ہیں، کھیتوں سے چارہ لا کر اپنے مویشیوں کی پرورش کرتی ہیں۔ اگر جنگل میں قزاقوں کا ڈیرا ہوتا تو پھر چتوڑ کے دیہاتی باشندوں پر زندگی حرام ہو جاتی۔ مہا منتری اپنے مضافاتی علاقے کی صورتحال وضاحت سے بیان کر رہا تھا اور علی عامر کی پیشانی پر ابھرنے والی دھندلی لکیریں آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں، چند سال پہلے ڈاکوؤں کی ایک جماعت کسی ریاست سے بچھڑ کر یہاں بسیرا کرنے آ گئی تھی، مگر جیسے ہی ہمیں خبر ملی ہم نے پوری توانائی کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور ایک ہی دن میں قزاقوں کی اکثریت کو ہلاک کر ڈالا، اور کچھ بچ گئے تو وہ آج تک ہمارے قید خانوں میں بدترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں پردھان منتری کی حیثیت سے اپنے مہمان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ قزاق ہمارے علاقوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ یقیناً یہ کوئی گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ سازش کے لفظ پر علی عامر چونک اٹھا اور پھر اس کے ذہن میں گزری ہوئی رات کی بوجھی پرچھائیاں لرزنے لگی۔ پھر جب سکوت کا یہ وقفہ طویل ہوا تو مہا منتری وکرم سنگھ نے آفریدی کو پکارا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ جب وہ چتوڑ کے جنگل کے پناہ گیر ڈاکو نہیں تھے تو پھر وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور میری جان کے در پہ کیوں نظر آ رہے تھے؟ اسی سوال پر میرا ذہن بھی الجھ جاتا ہے۔ وکرم سنگھ بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ علی عامر آفریدی بھی مسلسل پیچیدہ صورتحال کے بارے میں غور کر رہا تھا اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اس کی سوچ کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر شدید ذہنی اضطراب کے بعد وہ ایک نتیجہ خیز مرحلے پر پہنچ گیا۔ آفریدی نے مہا منتری وکرم سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب اس واقعے کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے،
میرے خیال میں تقریباً تمام ڈاکو لقمہ اجل بن چکے ہیں، ان کی لاشیں ابھی تک وہیں موجود ہوں گی۔ اگر آپ ان لاشوں کا معائنہ کرا لیں تو یہ راز فاش ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پیشہ ور رہزن تھے یا کسی سازشی منصوبے کا ایک حصہ بن کر یہاں تک پہنچے تھے۔ وکرم سنگھ کو علی عامر آفریدی کی یہ تجویز پسند آئی تھی اور وہ سلطان علاؤ الدین خلجی کے نوجوان سفیر کو تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ دوسرے دن وکرم سنگھ نے آفریدی کو یہ ناقابل یقین اطلاع دی کہ مرنے والوں کی تعداد 19 تھی اور وہ سب کے سب اپنے ظاہری حلیے سے قزاق معلوم نہیں ہوتے تھے۔ پھر وکرم سنگھ نے قتل ہونے والوں کی تفصیل سنائی تو آفریدی کو معلوم ہوا کہ حملاوروں کا انجام لرزہ خیز بھی تھا اور عبرتناک بھی۔ مہامنتری وکرم سنگھ نے آفریدی کو بتایا، اگر ہمارے سپاہی وہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر سے کام لیتے تو ساری لاشیں گدھوں کی خوراک بن چکی ہوتی۔ 16 لاشیں اس حالت میں پائی گئی کہ ان کے جسموں پر کسی جگہ گوشت باقی رہ گیا تھا، وہ سب کے سب ہڈیوں کا پنجر بن چکے تھے۔ بس 3 لاشیں ایسی تھی جو گدھوں کی تیز چونچوں سے محفوظ رہ گئی تھی۔ ہم نے ان مردہ جسموں کو جنگل سے اٹھوا کر تہہ خانوں میں پہنچا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ خاموش ہو گیا اور بہت غور سے علی عامر آفریدی کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ آفریدی وکرم سنگھ کا بیان سن کر چونک اٹھا تھا۔ اندیشے تو پہلے ہی اس کے ذہن میں سر ابھارنے لگے تھے، مگر اب واقعات کے موجودہ رخ نے ان اندیشوں کو ایک بھیانک حقیقت میں تبدیل کر دیا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ مرنے والے ڈاکو نہیں، تربیت یافتہ سپاہی تھے۔ اس انکشاف کے بعد علی عامر آفریدی کی بے چین نگاہوں کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان واضح ہو گیا تھا کہ اگر وہ سپاہی تھے تو ان کا تعلق کس حکمران کی فوج سے تھا، رانی پدمنی کے لشکر سے یا پھر چتوڑ کے کسی حریف راجا کی فوج سے۔ بڑے نازک لمحات تھے۔ علی عامر آفریدی اپنے پریشان خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک مہامنتری کی تیز آواز نے کمرے کے سکوت میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ آفریدی، تمہیں تعجب ہوگا کہ مرنے والے فوجی لباس میں نہیں تھے، مگر ان کا تعلق یقینی طور پر کسی فوج سے تھا۔ وکرم سنگھ رک رک کر بول رہا تھا اور اس کی نظریں آفریدی کے چہرے پر مرکوز تھی۔ آپ کے خیال میں مرنے والوں کا تعلق کس فوج سے ہو سکتا ہے؟ علی عامر آفریدی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ بے داغ کردار کا مالک تھا، اس لیے دیار دشمنہ میں بھی اپنی روایتی بے باکی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مرنے والوں کا تعلق کسی مسلمان حکمران کی فوج سے ہے، وکرم سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور آفریدی کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کا مشاہدہ کرنے لگا۔ مسلمان فوج؟ آفریدی زخمی ہونے کے باوجود بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کشمکش میں شاہی سفیر کے کئی زخموں سے خون رسنے لگا، مگر اس وقت وہ جسم کی تمام اذیتوں سے بے نیاز تھا۔ میں آپ کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ آفریدی نے اپنے منتشر لہجے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے کرب و جوار میں بھی کوئی اسلامی ریاست موجود نہیں ہے۔ آفریدی نے وکرم سنگھ سے ایک منطقی سوال کیا تھا، پھر مرنے والے قزاقوں کا تعلق کسی مسلمان لشکر سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارے مہمان کا یہ سوال حقیقت پسندانہ ہے۔ اچانک وکرم سنگھ کے ہونٹوں پر ایک خفیف سا تبسم ابھر آیا جو کسی خاص بات کی غمازی کر رہا تھا۔ ہمارے ماہر جاسوسوں نے مرنے والوں کے چہرے اور ان کی تلواریں دیکھ کر اپنا شک ظاہر کیا ہے کہ وہ سلطان علاؤ الدین خلجی کی فوج سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی ظاہری نشانیوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ وکرم سنگھ کے الفاظ کیا تھے؟ ایک زلزلہ تھا جس کے اثر سے آفریدی کے دل و دماغ کی ساکت زمین لرز اٹھی تھی۔ وہ بہت دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھا وکرم سنگھ کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد آفریدی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اگر مہامنتری مناسب سمجھے تو مرنے والوں کی لاشیں مجھے دکھا دیں تاکہ میں خود بھی کسی نتیجے پر پہنچ سکوں اور یہ اندازہ کر سکوں کہ سلطان علاؤ الدین خلجی کے سفیر پر حملہ کرنے کی یہ گستاخانہ جرت کس نے کی تھی اور حملہ آور کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کہتے کہتے علی عامر آفریدی کی رگوں میں بہنے والا افغانی خون جلنے لگا تھا، اور علاؤ الدین خلجی جیسے باجبروت حکمران کی نسبت نے اس کے لہجے کو مزید باوقار بنا دیا تھا۔ پھر جب مہامنتری وکرم سنگھ کے حکم پر ایک ایک کر کے وہ تینوں لاشیں علی عامر آفریدی کے سامنے لائی گئی تو وہ ان مردہ انسانوں کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ اب اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ تمام مرنے والے دہلی کے لشکر سے تعلق رکھتے تھے۔ تینوں مقتول سپاہیوں کو دیکھ کر آفریدی کو احساس ہوا تھا جیسے وہ تینوں چہرے اس کے شناسا ہوں، لیکن آفریدی ان کے ناموں سے واقف نہیں تھا۔ اگر انسانی آنکھ کے دھوکہ کھا جانے کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا کہ مقتول سپاہیوں کی تلواروں پر پائے جانے والے مخصوص نشانات بھی سلطانی افواج کی نشاندہی کر رہے تھے۔ آفریدی کے دل و دماغ قابو میں نہیں تھے، مگر پھر بھی اس نے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے چہرے سے بدحواسی کی کسی علامت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔
जब वो एक एक लाश को बागौर देख चुका तो उसने रियासत चित्तौड़ के महामंत्री विक्रम सिंह के सामने किसी झिझक के बगैर अपनी राय का इजहार कर दिया। आपके माहिर जासूसों का शुबा महज एक शुबा है, उसे एतबार और यकीन का दर्जा हासिल नहीं। आफरीदी ने मसलहत से काम लेते हुए विक्रम सिंह के दावे को यकसर झुठला दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। अचानक विक्रम सिंह का लहजा भी तब्दील हो गया था और जबान की नरमी वक्तन सख्ती में बदल गई थी। मैंने शक की बात किसी एहतियात के पेश नजर कही थी, वरना मुझे यकीन तो उसी वक्त आ गया था जब पहली लाश जंगल से उठाकर मेरे सामने लाई गई थी। मरने वालों का मुसलमान होना ताज्जुब की बात जरूर है, लेकिन यह अमर मेरे लिए ज्यादा हैरतनाक है कि उनकी तलवारें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर रखती हैं। अली आमिर मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और होशियार था। जैसे ही विक्रम सिंह खामोश हुआ, आफरीदी कहने लगा, रियासत चित्तौड़ के प्रधानमंत्री इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये शमशीरें शाही असलह खाने से चुराई भी जा सकती हैं, और यह भी मुमकिन है कि किसी जंग में सुल्तान के सिपाही शहीद कर दिए गए हों और फिर उनकी तलवारें किसी अयार दुश्मन ने किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल की हों। वो इस तरह मुझ पर हमला करा के चित्तौड़ के हुक्मरान को मेरी तरफ से बदगुमान भी कर सकता है। अगर मरने वालों का ताल्लुक सुल्तानी लश्कर से होता तो फिर वो अपने ही सफीर की जान के दुश्मन क्यों हो जाते। अली आमिर आफरीदी ने इंतहाई जहानत से काम लेते हुए विक्रम सिंह के सामने एक मजबूत दलील पेश की थी। जब फौरी तौर पर चित्तौड़ के महामंत्री से कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो आफरीदी ने एक और नफ्सियाती जरब लगाई। इस सूरत में तो आपकी गुफ्तगू से यही मफहूम अखज किया जा सकता है कि मैं सुल्तान का मसनूई सफीर हूँ, दारुल हुकूमत से फरार होकर आया हूँ और सुल्तान को मेरी खुफिया रवानगी की खबर हो गई है। फिर मेरे सफर को रोकने के लिए खुद सुल्तान ही ने मुझ पर हमला करवाया हो। अली आमिर आफरीदी सवालिया नजरों से विक्रम सिंह की तरफ देख रहा था। आफरीदी के दलाइल के सामने विक्रम सिंह लाजवाब सा नजर आ रहा था। आपको मेरे सफीर होने पर तो शक नहीं? अली आमिर ने अल्फाज बदलकर अपने नफ्सियाती हरबे को दोबारा इस्तेमाल किया। नहीं, महामंत्री विक्रम सिंह की आवाज बूझी बूझी सी थी। बेहोश हो जाने के बाद यकीनन आपको मेरे पैरहन से कुछ कागजात मिले होंगे। आफरीदी ने विक्रम सिंह की खामोशी से फायदा उठाते हुए अपनी गुफ्तगू जारी रखी। वही कागजात मेरी शनाख्त है, उनसे आपको पता चल सकता है कि मैं सुल्तान का हकीकी सफीर हूं या कोई मफरूर मुजरिम। विक्रम सिंह के चेहरे पर निदामत के आसार नजर आने लगे। नहीं, हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान की जात पर शुबा नहीं कर सकते, फिर मुझे हलाक करने की कोशिशों का क्या मफहूम हो सकता है? आफरीदी ने खिजालत का शिकार हो जाने वाले विक्रम सिंह से पूछा। आप मुतमईन रहें, विक्रम सिंह ने घबराकर कहा। हम बहुत जल्द इस वाक़े की तहकीक कराएंगे कि यह घिनौना मंसूबा किसने तरतीब दिया था। यह मंसूबा इसके सिवा कुछ नहीं था कि मुझे रात के अंधेरे में रानी पद्मिनी के दरबार तक पहुंचने से पहले हलाक कर दिया जाए और फिर बहादुर राजपूतों की तारीख पर यह बदनुमा दाग हमेशा के लिए नक्श होकर रह जाए। विक्रम सिंह ज्यादा देर तक आफरीदी के पास ना बैठ सका और मुख्तलिफ ख्यालात में उलझा हुआ वापस चला गया। विक्रम सिंह के जाते ही अली आमिर आफरीदी के जहन में अंदेशों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। लाशों को देख लेने के बाद आफरीदी को यकीन आ गया था कि वो तमाम मकतूल सिपाही शाही अफवाज से ताल्लुक रखते थे। आफरीदी बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर पसे पर्दा कौन शख्स है जो उसकी और रानी पद्मिनी की मुलाकात को बर्दाश्त नहीं करता, और वो कौन खुफिया दुश्मन है जो उसे इस कदर नाजुक फर्ज की अदायगी के वक्त कत्ल करना चाहता था। जहन के एक एक गोशे की तलाशी लेने के बाद आफरीदी को अपने लाशऊर के नकाब में छुपा हुआ एक ही आदमजाद नजर आया, जिसका नाम मलिक काफूर था। उसी ने सुल्तान की बख्शी हुई उस सफारत पर तानाज़नी की थी। आफरीदी की आंखों के सामने गुजरे हुए मनाजिर का एक एक अक्स उभर आया। ख्यालात के उस हजूम से निकलकर दरबारी रकासा ज़ोहरा जमालवी चंद लम्हों के लिए उसके सामने आ खड़ी हुई, और फिर यादों का ये सिलसिला शहर हांसी तक जा पहुंचा, जहां उसकी वालदा शाइस्ता बेगम और छोटी बहन आलिया मुकीम थी। आफरीदी लरज कर रह गया। अगर वो उस हमले में मारा जाता तो उसकी बेवा माँ और मासूम बहन पर क्या गुजरती। अफगान ज़ादे के आहनी आसाब उस पत्थर की तरह चटकने लगे जिस पर अचानक किसी के दस्ते जफाकार ने मशक़े सितम शुरू कर दी हो। नागहां एक और जानलेवा अंदेशे ने आफरीदी के दिल की दुनिया तहोबाला करके रख दी। वो बिस्तर पर बैठे बैठे सोचने लगा, जब मलिक काफूर सुल्तान के अहम तरीन सफ़ीर पर हमला कराने की जुर्रत कर सकता है तो फिर मेरे अहले खाना का क्या होगा, जो दहली से दूर हांसी में बज़ाहिर एक महफूज जिंदगी गुजार रहे होंगे मगर फिर भी मलिक काफूर की दस्तरस से दूर नहीं होंगे। इस ख्याल के साथ ही आफरीदी का जख्मी जिस्म लरज उठा और उसके होंठों से आहें सर्द निकल गई। खुदाया, मुझ पर जो गुजरनी है गुजर जाए, मगर उन ख़वातीन की हिफाजत फरमा जो मेरा नामूस है।
میری آبرو کو اس بے ضمیر انسان کے حوالے نہ کر جس کی غیرت و حیا سر دربار نیلام ہو چکی ہے۔ آفریدی بہت دیر تک دل ہی دل میں دعائیں کرتا رہا۔ پھر انہی دعاؤں کے دوران اسے رقاصہ زہرہ جمال کا خیال آیا اور آفریدی پر ایک بار پھر وحشت طاری ہونے لگی۔ مالک دو جہاں، اس عورت کی بھی حفاظت کر جسے اہل شہر بے آبرو سمجھتے ہیں، مگر جو اپنے سینے میں ایک درد مند اور پاک باز دل رکھتی ہے۔ پھر آفریدی کی دعاؤں کا سلسلہ طویل تر ہوتا چلا گیا۔ ذہن وسوسوں اور اندیشوں کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو پرسکون رکھنا چاہتا تھا، مگر پریشان خیالات کی یلغار نے اسے دن بھر چین سے نہیں رہنے دیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کے وقت مہا منتری وکرم سنگھ دوبارہ علی عامر آفریدی کی مزاج پرسی کے لیے آیا اور شگفتہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، ہمارے مہمان کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آفریدی نے جواباً کہا کہ وہ بہادر راجپوتوں اور خصوصاً مہا منتری کی مہمان نوازی کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ پھر جیسے ہی شام کا اندھیرا گہرا ہوا، آفریدی کے لیے کھانا آ گیا۔ اگرچہ راجپوت گوشت کھاتے تھے، لیکن آفریدی نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ وہ گوشت استعمال نہیں کرے گا۔ اس کے نزدیک ایک کافر کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں تھا، اس لیے آفریدی کو سبزیوں، دالوں اور چاول پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ کھانے کے کچھ دیر بعد آفریدی نے خوبصورت لڑکی کو شیشے کے کچھ برتن اٹھائے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ آفریدی نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو ایسے لباس میں ملبوس تھی جس سے اس کے رقاصہ ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ آفریدی نے غور سے ان شیشے کے برتنوں کو دیکھا جن سے شراب نوشی کے پرتکلف اہتمام کی نمائش ہو رہی تھی۔ آفریدی نے قدرے ناگوار لہجے میں لڑکی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ لڑکی نے ایک نگاہ غلط انداز سے آفریدی کی طرف دیکھا اور جواب دیے بغیر باد صبا کے کسی کیف آور جھونکے کی طرح لہراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ آفریدی کو لڑکی کے خاموش رویے پر حیرت تھی، مگر زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ اس کی خاطر و مدارات کے لیے ایک حرام شے پیش کی گئی تھی۔ آفریدی بڑے انہماک سے اس منقش سوراخی کو دیکھنے لگا جس سے سرخ پانی جھلک رہا تھا۔ یہ وہی سرخ پانی تھا جس کی لذتوں میں بڑے بڑے دیو کامت انسان کسی حقیر کیڑے کی طرح ڈوب گئے تھے، اور تاریخ کا رخ موڑ دینے والی عظیم الشان سلطنتیں اس طرح غرق ہو گئی تھی جیسے بلوری جام میں کثیف تلچھٹ نظر آتی ہو۔ آفریدی کا چہرہ ندامت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سلطان علاؤدین خلجی کے دربار میں بھی کبھی کبھی ایسے مظاہرے دیکھے تھے، اور وہ ہمیشہ شرم و خجالت کے پسینے میں نہا جاتا تھا۔ یک بارگی آفریدی کے دل میں آیا کہ وہ ان شیشے کے تمام برتنوں کو توڑ دے اور انگوروں کے اس رس سے کمرے میں بچھی ہوئی قالین کو داغدار بنا دے، مگر یہ سوچ کر اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ رک گئے کہ ایک شاہی سفیر کو دشمن ملک میں کسی بھی جذباتی حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ ابھی آفریدی کے دل و دماغ میں یہ کشمکش جاری تھی کہ وہ لڑکی دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اب کی بار وہ خالی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں خوش رنگ رباب موجود تھا جس پر جگہ جگہ زمرد، نیلم اور پخرات جڑے ہوئے تھے۔ لڑکی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک شوخ مسکراہٹ کے ساتھ آفریدی کی طرف دیکھا اور پھر رباب کو ایک گوشے میں رکھتے ہوئے پلٹ کر کہنے لگی، ہمارے مہمان اب تک خاموش ہی بیٹھے ہیں۔ لڑکی کی باتوں سے دل ربائی کا انداز جھلک رہا تھا۔ شیشہ و سوراخی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا مردانگی کی توہین ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اب تک یہ تمام برتن خالی ہو کر ٹوٹ چکے ہوں گے۔ لڑکی کی شوخیاں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اب آفریدی کی قلبی کیفیت دگردوں ہونے لگی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آفریدی کا لہجہ تند و تیز بھی تھا اور حاکمانہ بھی۔ تعجب ہے، آپ اسے نہیں پہچانتے؟ لڑکی مسلسل شرارت پر آمادہ تھی۔ میں تو بچپن سے یہی سنتی آئی ہوں کہ اس پانی کے بغیر بڑے لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ بھی بڑے آدمی ہیں، پھر ایک آشنا سے یہ بے وفائی کیوں؟ میں شراب نہیں پیتا۔ آفریدی کے لہجے میں بیزاری تھی۔ مہمان نوازی کے ان لوازمات کو اٹھاؤ اور کمرے سے باہر جا کر ایک ایک شیشے کو ریزہ ریزہ کر دو۔ آپ شراب نہیں پیتے؟ آخر کیوں؟ اب لڑکی کی زبان بات کرتے ہوئے لڑکھڑانے لگی تھی۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ مسلمان بڑے نفیس مزاج کے مالک ہوتے ہیں اور شراب کے سلسلے میں وہ قدیم و جدید کا خاص لحاظ رکھتے ہیں۔ لڑکی کی شوخی و شرارت رخصت ہو چکی تھی اور اب وہ بڑے سنجیدہ اور پر اعتماد لہجے میں بول رہی تھی۔ مسلمانوں کی اسی عادت کے پیش نظر مہا منتری نے شراب کے تمام ذخیروں میں سے اس 500 سالہ پرانی شراب کا انتخاب کیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ شراب صرف چتوڑ آنے والے اہم راجہ اور مہاراجہ کو پیش کی جاتی ہے۔ تم ایک سفیر ہو، مگر علاؤدین خلجی کے سفیر۔ اگر کسی دوسری ریاست کا سفیر یہاں آتا تو اسے ایک عام سے کمرے میں ٹھہرایا جاتا اور اس کی مہمان نوازی کے لیے معمولی سی شراب پیش کی جاتی۔ تم نے جو کچھ سنا ہے وہ جھوٹ ہے
اور تمہیں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ مسلمانوں پر ایک شرمناک تہمت ہے۔ آفریدی کا پورا چہرہ تمتمانے لگا، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سکوت توڑا۔ لیکن اس میں تمہارا بھی کیا قصور ہے کہ لوگ کسی ایک انسان کی لغزش کو اس کی پوری قوم سے منسوب کر دیتے ہیں؟ پھر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان شغل میں نوشی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ اس زمین پر صرف ہدایت اور انصاف لے کر آئے ہیں۔ بادہ خانے تو کبھی کے اجاڑ دیے گئے ہیں اور شراب تو بہت پہلے مٹی میں ملا دی گئی۔ تم یہ بھی جن سے حرام یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ تمہارے مہا منتری نے میری بڑی دل آزاری کی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آداب میزبانی کا خیال رکھتے رکھتے اچانک بہک جائیں گے۔ علی عامر بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وکرم سنگھ نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک سیاسی سلوک ہے اور وحشیانہ دور کی تواضع کا ایک انداز ہے، مگر آفریدی کو یہ انداز گراں گزرا تھا۔ علی عامر کی باتیں سن کر لڑکی ایک بے جان تصویر کی مانند نظر آنے لگی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر آفریدی کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو جو آکاش کی بلندیوں سے چتوڑ کی دھرتی پر اتر آئی ہو۔ شاید تم نے نہیں سنا؟ آفریدی کی آواز بلند تھی۔ لڑکی گھبرا کر اٹھی اور سہمے ہوئے انداز میں تمام سامان کیف و نشاط لے کر باہر نکل آئی۔ لڑکی کے جاتے ہی آفریدی کو احساس ہوا کہ انفرادی غلطیاں کس طرح پوری قوم کو کوئے ملامت میں لے جا کر ہمیشہ کے لیے بدنام کر دیتی ہیں۔ راجپوتوں کی بستی میں بھی مسلمانوں کے متعلق کچھ ایسے ہی رسوا کن اور تحقیر آمیز افسانے مشہور تھے۔ آفریدی کو ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ پھر اس نے طے کر لیا کہ وہ کل اسی زخمی حالت میں رانی پدمنی کے سامنے چلا جائے گا اور چتوڑ کی حکمراں کو سلطان کا پیغام دے کر دہلی روانہ ہو جائے گا۔ آفریدی کی اذیتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کہ وہی لڑکی تیسری بار کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی آفریدی بول اٹھا، اب تم کیوں آئی ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ آفریدی کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں شرفائے زمانہ کی ایک حقیر سی کنیز اور معززین وقت کی ایک ادنا سی خدمتگار ہوں، رات کے سناٹوں کی شریک، ایک مطربہ، ایک رقاصہ، اداس دلوں کا قرار اور منتشر ذہنوں کا سکون۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شگفتہ مسکراہٹ تھی، مگر آواز میں ایک خلش، ایک درد بھی پنہا تھا۔ میں تمہاری خدمت معاف کرتا ہوں۔ اب آفریدی کے لیے لڑکی کی آمد کوئی راز نہیں رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وکرم سنگھ نے اسے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تماشا دہلی کے بعض مسلمان امراء بھی بڑے شوق سے دیکھتے تھے اور چتوڑ میں بھی یہی کھیل جاری تھا۔ آفریدی کو اقتدار کی ان دلچسپیوں سے نفرت تھی، اس لیے جیسے ہی ہندو لڑکی نے اپنے فرائض کی تفصیل بیان کی، وہ بے اختیار ہو کر کہنے لگا، آج کی شب تم مجبور نہیں ہو، مجھے بھی چین سے سونے دو اور خود بھی ایک رات کے لیے سارے غموں کو فراموش کر کے گہری نیند سو جاؤ۔ پتہ نہیں تم کب سے جاگ رہی ہو۔ تصورات کی محفل آراستہ کرو، روشنی کے خواب دیکھو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری آنے والی رات کس کے نام وقف ہوگی، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں تمہیں صرف ایک رات کی آزادی دے سکتا ہوں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہاری تمام راتوں کی زنجیریں کاٹ دیتا۔ جاؤ، بس اب چلی جاؤ۔ اگر کبھی تمہیں فرصت ملے تو اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دینا کہ تمہارے دیش میں ایک مسلمان آیا تھا جسے شراب سے کوئی رغبت نہیں تھی اور جو مجبور لڑکیوں کی نیندیں حرام نہیں کرتا تھا۔ آفریدی نے سوگوار لہجے میں کہا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شاہی سفیر کی گفتگو سن کر بت پرستوں کی مملکت میں رہنے والی خود بھی ایک بت بن گئی۔ چند لمحوں کے لیے راج محل کے کمرے پر قبرستان جیسی مہیب خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی اور آفریدی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا تم مجھ سے مزید کچھ کہنا چاہتی ہو؟ علی عامر نے لڑکی سے پوچھا، جس کی ساری شوخیاں رخصت ہو گئی تھی اور وہ سر سے پا تک ایک مکمل پیکرے درد بن کر رہ گئی تھی۔ ہاں، لڑکی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں ایک گیت سنانے آئی تھی۔ آفریدی کچھ دیر تک لڑکی کی اس عجیب سی خواہش کے بارے میں سوچتا رہا، پھر بے دلی کے انداز میں کہنے لگا، ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زبان کو اس کے ہونٹوں کے درمیان قید کر دیا گیا ہے۔ کوئی تقریر کی آرزو رکھتا ہے اور کوئی نغمہ خوانی کی۔ مقصد تو ایک ہی ہے کہ الفاظ بندشوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ تم بھی اپنا گیت سنا ڈالو۔ کیا خبر کہ آنے والے لمحات مجھ سے میری سماعت چھین لیتے ہیں یا تم سے تمہاری آواز۔ لڑکی کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں خوشی کا ایک شعلہ سا بھڑکا اور پھر وہ رباب اٹھا کر آفریدی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کی مخروطی انگلیاں کسی تار کو چھیڑتی، وہ آفریدی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، میرا نام کانتا ہے۔ مہا منتری نے آپ کو خوش کرنے کی ذمہ داری میری ایک ساتھی لڑکی شکنتلا کو سونپی تھی، مگر میں نے انہیں کسی نہ کسی طرح اس بات پر آمادہ کر لیا کہ شکنتلا کی جگہ خود آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں۔ میں نے مسلمانوں کے متعلق یہ بھی سنا تھا کہ ان کے یہاں نسل اور ذات کا جھگڑا نہیں ہوتا،
جب وہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو راجا اور پرجا کے بیچ کوئی تفریق باقی نہیں رہتی۔ میری عقل اس انہونی کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں جو پرماتما کی اونچی نیچی دھرتی پر ایک قطار میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا ارمان تھا کہ میں کسی مسلمان کو دیکھوں۔ آج تمہیں دیکھا تو پیاسی آرزو سیراب ہو گئی۔ اب اپنے پیدا کرنے والے سے کوئی شکوہ نہیں رہا۔ یہ کہتے کہتے لڑکی کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ اس نے فوراً ہی سر جھکا لیا اور پھر دوسرے ہی لمحے رباب کے تار جھنجھنا اٹھے۔ کانتا پرسوز لہجے میں گا رہی تھی، ہم دھرتی کی کوکھ سے پھوٹنے والی وہ فصل ہیں جسے پکنے سے پہلے گرم ہواؤں نے جلا ڈالا۔ ہمیں ماؤں کی گود سے اس وقت جدا کر دیا گیا جب ہمارے لوریاں سننے کے دن تھے۔ ہمارے ریشم جیسے سپنوں کو کانٹوں پر ڈال کر کھینچا گیا۔ ہمارے کومل تن پتھروں کی بھیٹ چڑھا دیے گئے۔ پھر وہ دیوتا بن گئے اور ان دیوتاؤں نے ہماری پوجا کو ٹھکرا دیا کہ ہمارے ہاتھ ناپاک تھے اور ہم آدم کی نہیں حیوانوں کی اولاد تھے۔ جیسے ہی کانتا نے اپنے گیت کے آخری بول ادا کیے، کمرے میں 4 مسلح سپاہی داخل ہوئے۔ آفریدی صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ ایک سپاہی نے کانتا کے ہاتھ سے رباب چھین کر دیوار پر مار دیا اور دوسرے سپاہی نے لڑکی کے بال پکڑ لیے۔ پھر وہ اسے ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح کھینچتے ہوئے کمرے سے لے جانے لگے۔ تم کون لوگ ہو اور اس لڑکی کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ آفریدی شدید زخمی ہونے کے باوجود بستر سے اتر کر فرش پر کھڑا ہو گیا تھا۔ سپاہی اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آفریدی چند قدم آگے بڑھا تو دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں محافظوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے اور شاہی سفیر سے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اس کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آفریدی اس غیر متوقع حادثے پر حیران ہو رہا تھا اور طویل راہداری میں کانتا کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ مہمان، جب تم دہلی واپس جاؤ تو اپنے سلطان کو بھی میرا یہ گیت سنا دینا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ جلد از جلد چتوڑ آئیں۔ اگر سلطان نے آنے میں تاخیر کی تو ان گنت آوازیں سینوں میں گھٹ کر رہ جائیں گی اور بے شمار نغمے پتھروں سے ٹکرا کر دم توڑ دیں گے۔ بہت دیر تک کانتا کی چیخیں گونجتی رہیں۔ علی عامر آفریدی کو کمرے میں محصور کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکا کہ مسلح سپاہی کانتا کو طویل راہداری سے گزار کر کس طرف لے گئے، کسی زندان میں یا مقتل میں۔ جب کانتا کی آوازوں کی باز گشت بھی ڈوب گئی تو آفریدی کانپتے قدموں سے اپنے بستر کی طرف بڑھا۔ شدید زخمی حالت میں اس کا یہ عمل اپنی ذات کے لیے بڑا جارحانہ تھا، جس کا نتیجے میں زخموں کے منہ کھل گئے تھے اور آفریدی کا جسم ایک بار پھر رنگین ہو گیا تھا۔ جیسے ہی علی عامر اپنے بستر پر پہنچا، دونوں راجپوت محافظ بھی اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ آفریدی نے منتشر ذہن کے ساتھ کانتا کے بارے میں سوچا اور پھر اس کی دھندلی آنکھیں شکستہ رباب کو دیکھنے لگی، جس کے سینے سے کچھ دیر پہلے ایک المناک نغمہ پھوٹ رہا تھا اور اب اس کے تار اس طرح بکھر گئے تھے کہ انہیں دوبارہ جوڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کانتا کی زندگی بھی ایک رباب تھی جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کے جسم پر تازیانوں کی بارش ہو رہی ہوگی یا پھر کسی شمشیر ستم نے کانتا کے گلے سے نغمگی کا سلسلہ منقطع کر دیا ہوگا۔ آفریدی بہت دیر تک خیالات میں گم رہا۔ کانتا کے گائے ہوئے گیت نے ریاست چتوڑ کی تہذیب پر پڑے ایک ایک نقاب کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی اس سنگلاخ زمین پر آگ ہی آگ تھی۔ لوگوں کے بدن بھی جل رہے تھے اور ذہن بھی۔ دور دور تک انصاف و کرم کے پانی کا کوئی چشمہ یا آبشار نہیں تھا جس سے یہاں بسنے والے نچلے طبقے کے اقتدار گزیدہ لوگ اپنی روحوں کی پیاس بجھا سکتے۔ خدا جانے کانتا پیاس کی کس منزل پر پہنچ گئی تھی کہ اس نے ایک قطرہ آب کو ترسے ہوئے ہونٹ پتھر کے اس پیالے پر رکھ دیے جس میں قاتل زہر بھرا ہوا تھا۔ کانتا کو یاد کر کے آفریدی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑی عجیب لڑکی تھی کہ دوسروں کی تشنگی کا احساس دلانے کے لیے خود فنا کے شعلہ زار میں اتر گئی۔ کانتا کا فسانہ غم سن کر پہلے آفریدی کا رخسار تر ہوئے، پھر یہ نمی دامنے دل تک پہنچ گئی۔ ابھی تک بت پرست عورت کے لیے علی عامر کی یہ اشکریزی جاری تھی کہ دھوئیں کی ایک تیز لہر آئی اور پورا کمرہ لوبان کی خوشبو سے بھر گیا۔ آفریدی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے اور آدھی رات کے وقت محل کے لوگوں کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے۔ ابھی وہ خوشبو کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ناگہانی ایک انسانی آواز گونجنے لگی۔ آواز اتنے قریب سے سنائی دی تھی کہ جیسے کوئی شخص آفریدی سے چند گز کے فاصلے پر کھڑا ہو کر چیخا ہو۔ آفریدی یک بارگی اچھل سا گیا۔ ملک کافور کی سازشوں، حملہ آوروں کے تشدد، کانتا کی نغمہ سرائی اور لوبان کی خوشبو نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ واقعات میں ایک خاص تسلسل تھا، اس لیے آفریدی کو ہر بات پر حیرت ہونے لگی تھی اور ہر گزرنے والا لمحہ ایک نئی خبر لے کر آ رہا تھا۔
اب یہ کریہ سی آواز اس کے اعصاب پر مسلط ہو کر رہ گئی تھی۔ آواز میں اس قدر کرختگی تھی کہ آفریدی کو ناگواری کا احساس ہونے لگا۔ کوئی نادیدہ شخص ایسی زبان میں کچھ مخصوص کلمات کی تکرار کر رہا تھا جو آفریدی کے لیے قطعاً اجنبی تھے۔ نامانوس الفاظ کی گردان کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ آواز لہجہ با لہجہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی لوبان کا دھواں بھی کمرے میں بھرتا جا رہا تھا۔ آفریدی اس حقیقت کو تو سمجھ گیا تھا کہ لوبان کی خوشبو ہندوؤں کی پسندیدہ خوشبو ہے، مگر اس کے کمرے میں خوشبو کا گزر کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس حرکت کا کوئی مفہوم تھا بھی تو وہ آفریدی کی عقل سے بالا تر تھا۔ جب علی عامر کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تو اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے محافظ سپاہیوں کو پکارا۔ آفریدی کی آواز سنتے ہی ایک مسلح سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور شاہی سفیر کے سامنے پہنچ کر تلخ لہجے میں پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ آفریدی نے محافظ کے لہجے کی تلخی کو فوراً محسوس کر لیا، مگر وہ اس کی ناشائستگی پر کوئی احتجاج نہ کر سکا۔ یہ کیسا دھواں ہے جو میرے کمرے میں بھرتا ہی چلا جا رہا ہے؟ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ سپاہی کا لہجہ بدستور ناخوشگوار تھا اور اس کے چہرے پر آفریدی کے لیے ناپسندیدگی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں اس دھوئیں کی حقیقت نہیں پوچھ رہا ہوں۔ آفریدی نے ایک بار پھر راجپوت محافظ کی تلخ کلامی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دھواں بند ہو جائے اور مجھے آج کی رات سکون کے چند لمحات میسر آ سکیں۔ اگر دھواں اسی رفتار سے میرے کمرے میں داخل ہوتا رہا تو کچھ دیر بعد میری سانس گھٹ جائے گی اور پھر شاید میں ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو جاؤں گا۔ اب آفریدی کے لہجے سے تلخی جھلکنے لگی تھی۔ مہامنتری کو میرے آرام کا بہت خیال ہے۔ شاید وہ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہاں کسی قسم کی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوگا۔ اب مجھے وکرم سنگھ کی اعلیٰ مہمان نوازی کا اعتبار آ گیا۔ یہ کہہ کر علی عامر آفریدی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور راجپوت سپاہی کو باغور دیکھنے لگا۔ وہ بیزاری کے عالم میں شاہی سفیر کے روبرو کھڑا تھا۔ یہ جبر کی ایک کیفیت تھی۔ اگر مہامنتری کا حکم نہ ہوتا تو وہ آفریدی کو اسی زخمی حالت میں چھوڑ کر کبھی کا جا چکا ہوتا۔ میں مہامنتری سے صبح خود بات کر لوں گا اور ان کی اس بہترین تواضع کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا، مگر تم فی الحال اس دھوئیں کو بند کر دو جس کے اثر سے اب میری سانسیں متاثر ہو چلی ہیں، اور اس آواز کو بھی روک دو جو مجھ سے میری نیند چھین لینا چاہتی ہے۔ علی عامر نے راجپوت محافظ سے کہا اور اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ محافظ سپاہی نے جواباً جو کچھ کہا تھا وہ حیرت انگیز بھی تھا اور ناقابل برداشت بھی۔ تمہاری سانسیں بند ہو سکتی ہیں مگر یہ دھواں بند نہیں ہو سکتا۔ راجپوت سپاہی کی تلخ گوئی اب بد کلامی کے دائرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کیا تمہاری ریاست میں مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ آفریدی ایک معمولی سپاہی سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی پراسرار باتوں نے علی عامر کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ یہاں کے حالات جاننے کے لیے اس قسم کا رویہ اختیار کرے۔ ہم اپنے مہمانوں کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں مگر اس دھوئیں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے۔ راجپوت محافظ کے لہجے میں وہی ناگواری تھی اور چہرے پر وہی ناپسندیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ اس دھوئیں کو تو راجہ رتن سنگھ اور مہارانی پدمنی بھی نہیں روک سکتے۔ راج محل کی پراسراریت نے نیا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ آفریدی راجپوت محافظ کی زبانی چتوڑ کے مزید حالات جاننا چاہتا تھا، اس لیے وہ گفتگو کا زاویہ بدل کر بولا، راجہ رتن سنگھ اور مہارانی پدمنی اس دھوئیں کو برداشت کر سکتے ہیں، یہ ان کا ذاتی فعل ہے، مگر ایک شاہی سفیر کو اس طرح پریشان نہیں کیا جاتا کہ وہ رات کی نیند سے بھی محروم ہو جائے۔ اب علی عامر کے الفاظ میں بھی غیر سفارتی رنگ شامل ہو گیا تھا۔ وہ باہر سے آنے والا کوئی مہمان ہو یا راجپوتانے کا کوئی باشندہ، ہر شخص اس دھوئیں کو برداشت کرنے کے لیے مجبور ہے۔ اب محافظ سپاہی پوری طرح جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ مقدس دھواں صدیوں سے ہے اور صدیوں تک نسل در نسل جاری رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہتے کہتے راجپوت سپاہی کی آنکھوں میں خاص چمک پیدا ہو گئی تھی اور آواز سے مذہبی جوش نمایاں ہونے لگا تھا۔ مقدس دھواں؟ علی عامر آفریدی کو شدید حیرت ہو رہی تھی۔ ہاں، مقدس دھواں۔ راجپوت سپاہی لمحہ با لمحہ پرجوش ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وہ دھواں ہے جو چتوڑ کی فضاؤں پر سینکڑوں سال سے سایہ فگن ہے۔ اس دھوئیں نے راجپوتوں کو عظیم بنایا ہے اور ان کی دھرتی کو دشمنوں کی تخریب کاری سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ دھواں اپنے پرستاروں کو نئی زندگی بخشتا ہے اور انکار کرنے والوں کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ محافظ راجپوت کی باتیں سن کر آفریدی سمجھ چکا تھا کہ یہ دھواں چتوڑ میں کسی مخصوص مذہبی رسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ سنبھل گیا اور پھر بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس راجپوت سپاہی سے پوچھنے لگا، میں کل رات بھی اسی کمرے میں موجود تھا مگر دھوئیں کے کوئی آثار نہیں تھے، پھر آج یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مہامنتری نہیں چاہتے کہ میں چین سے سو سکوں؟ آفریدی نے نہایت محتاط انداز میں محافظ سپاہی کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی تھی۔
راجپوت محافظ علی عامر آفریدی کے اس انداز گفتگو پر بگڑ گیا۔ کل رات تم بے ہوش تھے، اس لیے بے خبر رہے۔ دھوئیں کی خوشبو سونگے بغیر اہل چتوڑ کی کوئی رات نہیں گزرتی۔ اگر کسی ایک رات بھی آگ روشن نہ ہو اور مقدس دھواں راج محل کے در و بام پر نہ پھیلے تو اہل چتوڑ نامعلوم مصائب کا شکار ہو جائیں اور ان کے لیے آسمان سے نئی نئی بلاؤں کی بارش ہونے لگے۔ آفریدی چتوڑ کے باشندوں کی توہم پرستی کا راز جان چکا تھا، اس لیے اب وہ ناقابل برداشت دھوئیں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ تم اس مقدس دھوئیں کی خوشبو سے نئی زندگی حاصل کرتے رہو، مگر میں اس سے فوری نجات چاہتا ہوں۔ میرے کمرے کا دروازہ بند کر دو اور اس شخص کو بھی خاموش کر دو جو لوگوں کی نیندوں میں خلل ڈالنے کے لیے نصف شب کے سناٹے میں چیخ رہا ہے۔ آفریدی کی بات سن کر راجپوت محافظ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ تم کس شخص کو خاموش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دے رہی ہے؟ آفریدی نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے خود ایک نیا سوال کر دیا تھا۔ یہ آواز مہاراج رام دیو کی ہے، راجپوت محافظ غضبناک لہجے میں بول رہا تھا۔ تم اس مہاپرش کا نام بے ادبی سے لے رہے ہو جو پورے راجپوتانے کا پالنہار ہے، چتوڑ کا رکشک ہے، ہندو دھرم کا سب سے بڑا سیوک ہے اور دیوتاؤں کی آنکھ کا دیپک ہے۔ اگر مہاراج رام دیو راتوں کو جاگ کر یہ کٹھن جاپ نہ کریں تو ہمارے شترو چتوڑ کی دھرتی کو رن بھومی بنا ڈالے اور ہم سب کا یہ سخی جیون ناش کی اگنی میں جل کر بھسم ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے راجپوت محافظ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا تھا اور اس کے منہ سے کف اڑنے لگا تھا۔ آفریدی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ نادانستگی میں ایک ایسی بات کہہ گیا تھا جس نے راجپوت محافظ کے مذہبی جذبات مجروح کر دیے تھے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آواز تمہارے مہاراج رام دیو کی ہے۔ آفریدی ندامت آمیز لہجے میں اپنی معذرت پیش کر رہا تھا۔ اگر تم غیر ملکی سفیر نہ ہوتے تو آج تمہارے یہ چوڑے کاندھے سر کے بوجھ سے ہلکے ہو جاتے۔ راجپوت محافظ نے اضطراری حالت کے زیر اثر اپنی شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آئندہ سوچے سمجھے بغیر ہمارے دیوتاؤں کی شان میں کوئی بات نہ کہنا۔ یہ پہلی اور آخری تنبیہ ہے، ہم لوگ دوسری غلطی کو معاف کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ محافظ سپاہی کو آفریدی کی پشیمانی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہوا چلا گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ کواڑوں کو پوری طاقت کے ساتھ کھینچا گیا تھا جس سے محافظ کے غصے اور مشتعل جذبات کی بھرپور نمائش ہوتی تھی۔ علی عامر آفریدی واقعتاً اپنی غلطی پر شرمسار تھا۔ اس نے انجانے میں مہاراج رام دیو کو ایک عام انسان سمجھ لیا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ بے خبری کے باوجود اس کی زبان سے راجپوتوں کے مذہبی پیشوا کے لیے کوئی ناشائستہ لفظ ادا نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی محافظ سپاہی نے اس کی بڑی دل آزاری کی تھی۔ یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا جس سے آفریدی کو بڑے صبر و ضبط کے ساتھ گزرنا پڑا۔ دروازہ بند ہو جانے سے دھوئیں کا مسلسل داخلہ ختم ہو گیا تھا، مگر ابھی تک کمرے میں لوبان کی خوشبو کے اثرات موجود تھے۔ پھر بھی کچھ دیر بعد جب یہ گھٹن ختم ہو گئی تو علی عامر آفریدی نے مہاراج رام دیو کے بارے میں سوچا، کیا یہ راجپوت محض ایک رام دیو اور اس کے پھیلائے ہوئے مقدس دھوئیں کی طاقت پر زندہ ہے؟ آفریدی چتوڑ کی سیاسی حالت پر غور کر رہا تھا۔ راجپوت معاشرے میں اونچ نیچ، رقص، شراب، عیش پرستی عام ہو چکی تھی۔ مقامی آبادی اپنی طاقت پر اعتبار کرنے کی بجائے توہمات میں الجھی ہوئی ہے۔ یہاں صرف ایک شخص رام دیو جاگ رہا ہے اور باقی لوگ لوبان کے دھوئیں کے اثرات میں بدمست پڑے ہیں۔ ایسی بے خبر قوم کو نہایت آسانی سے غلام بنایا جا سکتا ہے۔ آفریدی کی سوچ وسیع ہوتی جا رہی تھی اور وہ خود کلامی کے انداز میں زیر لب بول رہا تھا، مجھے سلطان کے خوابوں کی تعبیر سامنے نظر آ رہی ہے۔ بے جان دیوتاؤں کی محبت کے افیم کھا کر یہ قوم زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے سلطان کے ہاتھوں اپنی آزادی فروخت کرنا ہی ہوگی۔ آفریدی زخمی ہونے کے باوجود بہت خوش تھا۔ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو ایک نیک فال سمجھ رہا تھا۔ بڑے بڑے پراسرار چہرے کھل کر سامنے آ رہے تھے اور حالات کے رخ پر پڑے ہوئے پردے عجیب انداز میں خود بخود ہٹتے جا رہے تھے۔ یہ فتح کی علامت تھی، مگر جب آفریدی کو کانتا کی یاد آئی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کہیں نہ کہیں شکست کھا گیا ہے اور اس کے سینے میں کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ آفریدی رات بھر جاگتا رہا۔ جسم کے زخموں نے اور دل کی جراحتوں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے سونے نہیں دیا۔